नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है کہ تاریخی قطب شاہی جامع مسجد عنبرپیٹ میں آج عظیم شان پیمانے پر سالانہ 32واں جشن میلاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ خیرت کلام پاک کے ذریعے آج کے جلسے کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون۔ بیدم یہی تو پانچ ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات۔ بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات۔ خیر النساء حسین حسن، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے درود، جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے درود، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں، خواب میں اس کو
وہ دیدار کرا دیتے ہیں اور نعت پڑھتا جو دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں کوئی بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مادر علمیہ جامعہ نظامیہ کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب کامل جامعہ نظامیہ جو تشریف لا چکے ہیں، میں حضرت والا سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں. عالی جناب مولانا مفتی محمد حنیف قادری صاحب. میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے بے مثل بے مثال لاجواب بنایا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت والا کوئی نہ دنیا میں آیا ہے، نہ قیامت تک، نہ اس کے بعد کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں تو کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو جب تک کہ ہم تھامے رکھیں گے تب تک کامیاب رہیں گے. اور جس دن سے یہ عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے بہتر، بے مثال ہیں، اس عقیدے میں اگر تزلزل آ جائے یا شک پیدا ہو جائے تب سے امت مسلمہ پستی، تنزل اور پستی کی طرف منتقل ہوتی جائے گی. تو معزز حاضرین، میں عرض کر رہا تھا حضور پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے متعلق. نبی پاک علیہ السلام کا لقب مبارک قرآن مجید میں امی استعمال ہوا ہے. نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ احادیث پاک میں بھی امی لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. جب یہ عقیدہ اہل اسلام کا ہے، قرآن پاک اور احادیث پاک سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جیسا کوئی ہے نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تھا، تو پھر یہ بھی ماننا اور جاننا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا. کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی برائی حضور پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے بہت ہی دور ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عیب حضور میں پایا جائے یا کسی نبی میں پایا جائے. قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا 1,24,000 انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے عیب بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ لفظ امیون عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بنا ہے سے، الف اور میم کی تشدید کے ساتھ، تو لفظ سے بنا ہے. تو حاضرین، امیون کا ایک معنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جیسے پاک ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ویسے ہی پاک ہیں کہ امیون حضور کا یہ لقب دراصل شہر مکہ کی طرف منسوب ہے. مکہ شریف کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القریٰ ہے. ام القریٰ مطلب ساری دنیا کے ریاستوں اور مملکتوں کا سردار، ساری دنیا کی اصل اور بنیاد شہر مکہ ہے، جس کو ام القریٰ کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام شہر مکہ میں تشریف لائے، آپ کا تولد ہوا، اس لیے آپ کو امی کہا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام نبی خاتم النبیین، صرف آپ کی ہی ولادت کا شرف اور بزرگی شہر مکہ کو حاصل ہے، اس لیے حضور کو امی کہتے ہیں. تو جب دنیا میں ایک معمولی سبجیکٹ کا ماہر ایسا ہو سکتا ہے، ساری کائنات میں علم تقسیم کرنے والے آقا کی شان کیا ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام کے متعلق باضابطہ روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو کل کائنات کا علم عطا فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے. اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کے امام اور سردار ہیں، وہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں تحریر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو جب خلیفہ کو سارے جہانوں کا علم ملا، پھر استاذ اور جو اصل ہیں سید الانبیاء ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا بات کی جائے. بہرحال حاضرین کرام، اس طرح کی نادانی کی باتوں میں نہ آئیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. جمعہ کی نماز میں خطیب صاحب بولنے لگتے ہیں، 4 مکھیاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. جب خطبہ عربی میں خطیب صاحب بولنے لگتے ہیں تب سب آ جاتے ہیں. جب تک خطیب صاحب اردو میں بول رہے تھے کوئی نہیں آ رہا، عربی میں بولنے لگے تو ایسا ہے جیسے عربی خطبہ سمجھ میں آتا. اور بستروں پہ بیٹھ کے آرام سے لیٹ کے دنیا بھر کے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں. جناب آپ اپنے سامنے علماء سے سنیں گے، سوال پیدا ہوگا، اشکال ہوگا، شبہ ہوگا، کوئی وسوسہ ہوگا، اس کا حل ملے گا. ویڈیو پہ کسی کو سن کے آپ کیا حل پائیں گے؟ ایک آدمی کے ویڈیو کا اس کی تقریر اور آپ کو 10 شبوں میں 10 شک میں ڈال دیتی ہے. اس لیے علماء کی صحبتوں میں بیٹھیے، کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں کی سپر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. شہنشین پہ تشریف فرما منتظمین جلسہ، فرزندان اسلام، دختران ملت، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صرف تبرکاً آپ سے کچھ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. مزاج کی ناسازی ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں، بیٹھ کے اظہار خیال کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہر نبی کی امت کا مقام ایک طرف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کی امتوں پر اپنے حبیب کی امت کو فوقیت اور فضیلت عطا کر دی صدقے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. کسی نبی کو وہ مقام، وہ درجہ، وہ عظمت حاصل نہیں جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے. یعنی کہ آپ کو، ہر نبی کی امت کا مقام ایک طرف ہے، آپ کی عظمت، آپ کا وقار ایک طرف ہے، وہ سرکار کی صدقے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے.
ایک بڑا خوبصورت چٹان پہ نظر پڑتی ہے، صاف شفاف چمکدار سفید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس چٹان کو دیکھ کے رک جاتے، رک کے دیکھتے کھڑے رہ جاتے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت پروردگار کا مظاہرہ ہے کہ اتنی چٹان خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھی. بس اتنا سوچنا تھا. اللہ کی آواز آتی ہے کہ عیسیٰ تم چٹان کو دیکھ کر پریشان ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ چٹان کے اندر کیا ہے. اللہ نے حکم دیا، چٹان شق ہوئی، 2 ٹکڑے ہوئے. حضرت عیسیٰ اور پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، اس چٹان کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک شخص نماز کی حالت میں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت عیسیٰ جا کے فرماتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا آپ کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھجور میری غذا ہے، میں کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، 400 سال سے کھجور کو اپنی غذا بنا کے چٹان میں اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہوں میں. 400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. دریافت کرے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف دولت ہی دولت ہے. تو تحقیق کرنے پر پتا چلا 6 سال تک اپنی بیمار ماں کی خدمت کرتا تھا. اللہ کو وعدہ ایسی پسند آئی کہ 4 پشتیں کھائی، اتنی دولت عطا کر دی اللہ تعالیٰ. لیکن آج کل ہم اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کی قدر نہیں کرتے. جو قدر کرتے ہیں اللہ ان کو مختلف طریقوں سے نوازتے چلے جاتا ہے. اور پھر علم میں بھی وہ علم کہ وہ زمانہ گیا، بچیوں کو پڑھاتے تھے کتنا خط لکھنا آنا ہے یا خط پڑھنا آنا ہے یا اخبار پڑھنا آنا، بس اس کے بعد امور خانہ داری میں بچیوں کو ڈھکل دیتے تھے، بس گھر کے کام کاج میں لگ جاتے. لیکن یہ ترقی یافتہ دور ہے. صوم و صلات کی پابندی، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لڑکی کو بھی اللہ نے اختیار دیا کہ بیٹی تم پڑھتے آگے بڑھ، بڑوں کے مردوں کے مقابلے میں تم کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ہے. تم بڑے سے بڑے عہدے پر جا کے فائز ہو اور عوام کی خدمت کرے، عوام کی خدمت کر کے اجر ثواب مستحق. یہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا پولنگ کے دن بوتا خالی ہے، ارے ہو گیا کام چیخا مارتے رہتے. اللہ کا کرم یہ ہوتا کہ ڈبے کھلے تو بھرے ہوئے رہتے. یہ ہم کئی بار دیکھے. سالار کے دور میں سالار کے ایک الیکشن کو دیکھے. اب ہمارے نقیب ملت کا پرسوں کا الیکشن کہ حیدرآباد اور آندھرا پردیش کی تاریخ میں کوئی ممبر آف پارلیمنٹ اتنے ووٹ نہیں لیا جو نقیب ملت نے حاصل کیے. اور پھر پولنگ کے دن بوتاں ویران تھے، خالی تھے. یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ کا انعام ہے مجلس اتحاد المسلمین. آپ کے بزرگوں نے مجلس کو ووٹ دے کے، مجلس کو دعا دے کے اتنے مقام پر لایا. آپ کے بزرگوں نے مجلس کی تائید کی. آپ بھی مجلس کے ساتھ رہیے، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم دیجئے، درس دیجئے کہ سب کچھ ہو جائیں گا لیکن جماعت سے دوری نہیں ہوں گی. فضل رب مبارک ہو، فضل رب مبارک ہو. آمد مصطفیٰ مبارک ہو، آمد مصطفیٰ مبارک
مبارک ہو. وہ لوگ حیران ہو گئے، واہ رے واہ، ہم اتنے تجربے سے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہمیں کہیں ایماندار، دیانتدار، صداقت شیار تاجر بھی ملا ہے. بے حد متاثر ہوئے. خیر حبیب پاک علیہ السلام نے بتایا اس میں اس طرح کا عیب ہے، اس کو تم اتنے ہی دام میں نہیں خرید سکتے جتنے دام میں کہ صحت مند کو تم نے خریدا ہے، بے عیب کو خریدا ہے. حبیب پاک علیہ السلام نے یہ عملی پاکیزگی کا نمونہ دکھایا. بعد میں جب اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، ان تک پیغام جب پہنچا، وہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے. جب آپ کی نبوت کے بارے میں انہیں علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے جس وقت کے آپ سے ہمارا ایک معاملہ ہوا تھا، آپ ایک عیب کی وجہ سے اونٹ کی قیمت ادا کر کے اس کو جو واپس لیے تھے، جب ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ ذات گرامی بہت اعلیٰ درجے کی ذات گرامی ہے، ان کی کوئی بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے. آپ اگر اللہ کے نبی ہے کہہ کر فرماتے ہیں، ہم دلیل نہیں پوچھتے، آپ کی ذات گرامی پر اعتماد ہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں. تو عزیزان محترم، کیسے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی جھلکیاں ذرا دیکھیے آپ. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک لین دین کے معاملات کرنے والوں میں صاحب تھے، قیس بن سائب ان کا نام تھا. وہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت میں ہمارے پارٹنر تھے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام کی شان اتنی عظمت اور رفعت کی حامل رہی ہے کہ جب کبھی حضور علیہ السلام ہمارا مال لے کر شہر سے باہر کسی ملک کو جاتے اور اس کے بعد فروخت کر کے واپس تشریف لاتے، اپنے مبارک گھر کو نہ جاتے بلکہ ہم سے ملاقات کرتے اور سارا حساب کتاب دے دیتے، اس کے بعد پھر اپنے گھر جاتے. لیکن اگر ہمیں کسی وجہ سے سامان لے کر باہر جانا پڑتا، ان کا سامان ہے، انویسٹ انہوں نے کیا ہے، ہم ان کے شریک کار ہیں تجارت میں، جب ہم لے کر جاتے خود اور ہم بیچ کر واپس آتے تو دیگر لوگوں نے جنہوں نے بھی سرمایہ لگایا ہے، ملاقات کرنے کے بعد ہم سے حساب پوچھتے، ہم سے لین دین کی تفصیلات پوچھتے. مگر حضور کی بابرکت زندگی کی شان ایسی ہے کہ جب ہم واپس آتے تو حضور پاک علیہ السلام ہم سے ملاقات پر صرف خیر خیریت پوچھتے تھے، تجارت کے بارے میں تفصیلات نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ ابھی ہم سفر سے واپس لوٹے ہیں. حبیب پاک علیہ السلام نے اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے. حضرات گرامی، آپ سوچئے، یہ سننے کے لیے آسان سی باتیں لگ رہی ہیں، مگر ایک بڑی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی باتیں ہیں، بہت ہی زیادہ انسان کے اوپر اثر ڈالنے والی باتیں. کیا بات ہے کہ ہمارے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئی. آج بولیے آپ، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر 1499 سال کا عرصہ ہوا ہے. اب آئندہ جب ربیع الاول آئے گا تو گویا 1500 سال مکمل ہوں گے. تو 15 صدیاں کوئی معمولی بات نہیں ہے. حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر آج بھی اتنی ہی مشغولیت کے زمانے میں لوگ شوق و ذوق سے سن رہے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے، یہ دیوانگی کیوں ہے، یہ محبت کیوں ہے، یہ وارفتگی کیوں ہے؟ کس نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے؟ کس نے آپ کو یہاں پر بیٹھنے پر آمادہ کیا ہے؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ ٹھنڈے ماحول میں آپ کو کوئی دعوت دے کر کھانا تو نہیں کھلایا جا رہا ہے؟ چائے پانی کے لیے تو آپ نہیں آئے ہوئے ہیں، ضیافت کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ کے دل میں بھی ایک محبت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر سنیں. سنانے والوں کے دل میں بھی ایک ولولہ ہے کہ حبیب پاک کی سیرت، حبیب پاک کے ذکر کی مجلس ہے، کچھ نہ کچھ ہم بھی سنا کے سعادتی حاصل کریں. اس قدر دوری کے باوجود، زمانے کی مسافت اتنی طویل، پھر بھی دلوں میں بلبلہ. گاؤں میں جاؤ حضور کا نام لو، لوگ دیوانے ہیں. شہر میں جاؤ دیوانے ہیں. کسی بھی ملک میں جاؤ دیوانے ہیں. نام مبارک کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ دلی وابستگی ہے، علم نہیں بھی ہے، گوارا بھی ہے. حبیب پاک علیہ السلام کا نام لیتے ہی اس کے دل میں عظمت کی لہر دوڑ جاتی ہے. یہ کیوں کر ہے؟ اللہ نے بے مثال شان والے حبیب کو ساری کائنات کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجا. حبیب پاک نے ساری کائنات کے اندر ظلم کے ماحول میں عدل کے اصول عطا فرمائے، حق تلفی کے ماحول میں حقوق دینے کے اصول عطا فرمائے. یہ بے داغ سیرت والے حبیب پاک علیہ السلام کا ہم
یوم منا رہے ہیں، آپ کی یاد کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیزوں ایک اور حضور پاک علیہ السلام کے پارٹنر تھے، وہ جب اسلام قبول کیے تو انہوں نے بھی کہا حضور پاک علیہ السلام سے، یا رسول اللہ کیا آپ کی بہترین طریقے سے کاروبار کی کیفیت رہی ہے؟ کبھی آپ نے تو میں کی نوبت آنے نہیں دی، کبھی آپ نے جھگڑا اور کوئی بحث کی نوبت آنے نہیں دی، صاف شفاف لین دین آپ کا رہا، معاملات میں اتنی پاکیزگی تھی حضور، ہم یہی چاہتے تھے کہ ہر طرح سے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہماری سرمایہ داری کے ساتھ شراکت داری ہو تاکہ ہم بھی برکتیں پائیں نفع کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے کی بابرکت زندگی میں بھی بے مثال کردار کے جلوے دکھائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کی سرزمین پر یعنی ولادت باسعادت پر 35 سال کا عرصہ گزرا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا، اور اس وقت حجر اسود کہاں رکھا جائے اس پر خاندانوں میں قبیلوں میں بحث چھڑ گئی، جھگڑا طول پکڑ رہا تھا، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ دو قبیلے کے لوگوں نے ایک کٹورے میں خون لایا اور اس میں اپنی ہاتھ اور اپنی انگلیوں کو ڈبو دیا اور کہا جب تک زندہ رہیں گے ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم ہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کریں گے۔ دوسرا کہہ رہا ہم ہی نصب کریں گے۔ اس طرح سے جھگڑا شروع ہو گیا، 4 دن گزر گئے، لڑتے رہے، بحث چلتی رہی۔ 5واں دن آیا، ایک بوڑھے تجربے کار نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوگے ان سے ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، ان کو حکم بنا لیں گے۔ اللہ کی شان، دوسرے دن صبح سب سے پہلے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو آتا دیکھا تو سبھوں نے پکار کر کہا حاضر الامین رضینا، یہ امانت دار ہیں، ہم کو ان پر اطمینان ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ حضور مسئلہ ہمارے درمیان چھڑ گیا ہے، حجر اسود کے نصب کرنے کے سلسلے میں ہر کوئی چاہتا ہے، سارے قبیلے یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے چادر بچھائی اور فرمایا چادر کے چاروں جانب سے اس کے کونے ہر قبیلے کا سردار نمائندہ پکڑ لے۔ تمام دعوے داروں کو فرمایا کہ قبیلے کے سرداروں آؤ اس چادر کے کونے کو تھام لو۔ حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے دست اطہر سے حجر اسود اس میں رکھا، سب کو فرمایا اس کو اٹھاؤ، سب مل کے اٹھائے، ہر کوئی اٹھانے میں شریک ہو گیا۔ اب جھگڑے کی کیا بات رہی، سارے کے سارے سعادت حاصل کرنے والے بن گئے۔ جب اٹھائے حجر اسود کے مقام تک پہنچا، یہ اٹھانے کا عمل حبیب پاک علیہ السلام نے حجر اسود کو چادر سے لیا اور اس کے مقام پر نصب کیا۔ ایک چھڑنے والی جنگ حبیب کی حکمت عملی سے ٹل گئی۔ حبیب پاک علیہ السلام کی شان دیکھو کب، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، جب اس طرح سے حضور علیہ السلام نے کردار سے ماحول بنایا۔ ماحول کون سا ہے؟ بربریت کا ماحول، کون سا ہے؟ فحاشی کا ماحول، کون سا ہے؟ بے حیائی کا۔ اور حبیب کیسے رہ رہے ہیں؟ پاکیزہ کردار کے ساتھ۔ کیسے رہ رہے ہیں؟ خوش خصالی کے ساتھ۔ کیسے رہ رہے ہیں؟ پاکیزہ زبان کے ساتھ۔ کیسے رہ رہے ہیں؟ خوش اخلاقی کے ساتھ۔ جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ادھر جانب بیٹھے ہوئے حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سامنے آ جائیں۔ سامنے کے سیٹس بالکل خالی ہیں، وہ حضرات آپ تمام ادھر تشریف لا لیں، زیادہ آسانی ہوگی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں کیونکہ پھر آپ ادھر طرف ہوں گے، مجھے ادھر پر ہٹ کے بولنا پڑے گا۔ ادھر سامنے آ جائیں۔ اور ابھی جو حضرات بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ سامنے کے سیٹس خالی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، بالکل اینڈ میں جو حضرات تشریف فرما ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ سامنے آ جائیں تاکہ ہماری گفتگو میں، ہماری بات چیت میں انشاءاللہ یعنی یکسانیت رہے اور پھر ایک کنیکٹیویٹی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت العلامہ مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی صاحب، علماء کرام، مشائخین عظام، اور آج کے اس مقدس جلسے کو منعقد کرنے والے ذمہ دار حضرات، عزیز حاضرین، آج کی یہ مبارک محفل جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد ہی سے یہ سننے اور سنانے کا سلسلہ چل رہا ہے. میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں. داعیان محفل کے خلوص نے اور آپ حضرات کی محبتوں نے اس ناچیز کو یہاں لایا ہے، ورنہ تو جو عظیم الشان خطیب صاحب جو دکن کے اس وقت صدر مفتی ہے جامعہ نظامیہ کے، وہ آپ کے خطیب صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عنبرپیٹ کے تمام نوجوانوں کے لیے اور تمام حضرات کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہر جمعہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں. کبھی جامعہ نظامیہ جا کر کے دیکھے، وہاں پر ان سے ملاقات کے لیے کتنی طویل قطار ہوتی ہے. نہ صرف شہر سے بلکہ دور دراز سے، گاؤں سے لوگ آتے ہیں اور 2-3 منٹ شاید ملتے ہوں گے. یہ آپ لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ ہر جمعہ وہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے خطاب کرتے ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ مسائل پوچھ سکتے ہیں. تو ایسے مقام پر جہاں آپ کا علم کا ذخیرہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ معلومات ہے، تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، کچھ بات کرنا چاہوں گا. اور آپ خاص طور پر نوجوانوں سے اور پھر یہ انتظامیہ سے جو اس مسجد کے بھی منتظمین ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تقریر ہوتی ہے تو اس میں اشعار ہوتے ہیں، اس میں مترادفات ہوتے ہیں، اس کے اندر سجا، اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے تفصیل سے سماعت فرمائی. استاد محترم نے بیان فرمایا کہ کن کن حالات سے دعوت کا کام آگے بڑھا.
یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان الحمدللہ دیگر جلسوں کے بنسبت یہاں نوجوانوں کے چہرے نظر تو آ رہے ہیں، ورنہ آپ ہماری دینی محفلوں کو پورے شہر تمام جا کر کے دیکھ لیں کہ ہماری دینی محفلوں میں ضعیف حضرات ہوتے ہیں، نوجوان ہماری دینی محفلوں میں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اعلان فرمایا، صفا کی پہاڑی سے جب ایمان کا اعلان فرمایا تو جتنے اولین ایمان لانے والوں میں آپ نے نام سنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جتنے صحابہ کو آپ نام سن رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان میں سب سے بڑی عمر حضرت ابو بکر کی تھی، اور وہ بڑی عمر کیا تھی؟ وہ سب سے بڑی عمر ان کی جو تھی وہ 37 سال کے، 37 سے بڑی ہوئی عمر نہیں تھی۔ باقی سب نوجوان چھوٹے۔ اب آپ کے درمیان عمرے میں آپ کو گناتا جاتا ہوں، اپنے اپنے اطراف کے ان نوجوانوں کو دیکھیں اور اس دور کو دیکھیں۔ اسلام اتنا اٹریکٹیو مذہب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی جاذبیت والی ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں، سب سے پہلے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف ہے، تو آپ اپنے درمیان کے ایک بچے کو اٹھائیں اور دیکھیں ان کی عمر 8 سال یا 9 سال کی عمر ہے۔ کیا جاذبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ حضرت علی ایمان لا لیے۔ حضرت زید بن حارثہ کی عمر 10 سے 11 سال ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں 12 سال کی عمر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال کی عمر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام حضرت عمر ایمان لاتے ہیں 26 سال کی عمر۔ دیکھیے اپنے اپنے درمیان کے 26 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، 17 سال کی عمر، 30 سال کی عمر۔ یہ وہ دیوانے تھے جن کو دنیا بھی تھی، گھر بھی تھا، کھیل کود کا زمانہ بھی ہے، نوجوانی کمائی کا دور بھی ہے، بیوی بچوں کا دور بھی ہے، عین شباب کا موقع ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دین حوالے کیے ہوئے ہیں، مسجدیں حوالے کیے ہوئے ہیں، ہماری عمر رسیدہ لوگوں کے یہ مسجدوں کی رونق، جلسوں کی رونق انہی سے قائم۔ بہت مبارک ہیں لوگ، لیکن نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کے سب سے اولین سپاہی۔ سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے، سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے، لاکھوں طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، لاکھوں طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے۔ درد دینا میں لینے سے ہوتا کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہر یمر ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شمع
بز میں ہدایت لاکھوں قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.